پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے اشعۂ حرارت یعنی ریڈیشن آف ہیٹ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم حرارت کے متعلق کچھ مختلف معلومات حاصل کریں گے۔ اچھا، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر رات کو اچانک موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے اور اچانک مہمان آ گئے، مگر مہمانوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو شربت پینا ہے۔ امی نے باجی کو شربت بنانے کے لیے بولا۔ بہت دیر ہو گئی ہے لیکن باجی شربت بنا کر نہیں لائے۔ امی نے جب باجی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بوتل کا ڈھکن نہیں کھل رہا۔ امی نے کہا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا گرم پانی ڈال دو تو کھل جائے گا۔ آپ کے خیال میں ڈھکن نہ کھلنے کی کیا وجہ تھی؟ جب گرم پانی ڈالا گیا تو پھر ڈھکن کیسے کھل گیا؟ چلیے اس سوال کے جواب کو تلاش کرنے کے لیے صفحہ نمبر 63 پر دی گئی معلومات کو میرے ساتھ دہرائیں۔ ٹھوس اجسام کے پھیلاؤ کو ہم ایک ماڈل کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس ماڈل میں کچھ گیندوں کو اسپرنگ کی مدد سے جوڑا گیا ہے۔ زور لگانے پر گیندیں اپنی جگہ سے حرکت تو کریں گی مگر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی بھی رہیں گی۔ ٹھوس کے سال میں مالیکیولز بھی ایک دوسرے سے ایسے ہی جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ایک گیند کو کھینچا جاتا ہے تو اسپرنگ کی لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ دوسری گیندوں کو بھی کھینچ لیتا ہے۔ اس طرح ساری گیندیں آگے پیچھے حرکت کرنے لگتی ہیں، جس سے گیندوں کی حرکی توانائی کائنیٹک انرجی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حرکی توانائی میں اضافے سے گیندوں کا سائز تبدیل نہیں ہوتا، صرف اسپرنگ کھینچ کر لمبا ہوتا ہے اور اسے زیادہ جگہ درکار ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے حرارت پہنچنے پر ٹھوس کی سالموں کا سائز تو وہی رہتا ہے مگر ارتعاش میں اضافے کی وجہ سے ان کی حرکی توانائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ذرات ایک دوسرے سے زیادہ تیزی سے ٹکرا کر ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، جس سے ان کے درمیان فاصلہ انٹر مالیکیول اسپیس زیادہ ہو جاتا ہے اور ٹھوس جسم پھیل جاتا ہے۔ کیونکہ ٹھوس کے سال میں ایک دوسرے سے بہت دور نہیں ہو جا سکتے، اس لیے ٹھوس میں حرارتی پھیلاؤ تھرمل ایکسپینشن بہت معمولی ہوتا ہے، اس لیے اسے آسانی سے ناپا نہیں جا سکتا۔ دی گئی معلومات پڑھنے کے بعد آپ کو ٹھوس اجسام میں حرارتی پھیلاؤ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کیا اب آپ پوچھے گئے سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ کل آپ سے کچھ اشیاء لانے کی ہدایت دی تھی، کیا وہ آپ کے پاس موجود ہیں؟ اب آپ یہ کریں کہ 2 ایک جیسے خالی کپ یا گلاس لیں، انہیں الٹا کر کے تقریباً 1 فٹ کے فاصلے پر رکھ لیں۔ بجلی کے تاروں کے اوپر سے پلاسٹک والا حصہ نکال کر اسے لپیٹ لیں اور اسے ایک موٹے دھاتی تار کی شکل دے دیں۔ اس تار کو کپ کے اوپری حصے پر ٹیپ سے چپکا دیں۔ اب ان دونوں کپ کے درمیان ایک موم بتی جلا لیں جس کی آنچ تاروں تک پہنچ جائے۔ 5 منٹ کے بعد اپنے مشاہدہ کریں۔ آڈیو ریکارڈنگ کو پاز کریں اور 5 منٹ مشاہدہ کرنے کے بعد پلے کیجیے۔ مشاہدہ اپنی کاپی میں نوٹ کریں۔ اس مشاہدے کو ایک کہانی کی صورت میں اپنی کاپی میں تحریر کریں۔ اچھا بچوں، اب تک آپ کو ٹھوس اجسام میں حرارتی پھیلاؤ کا تصور سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ اس کام کو گھر جا کر ایک بار دہرائیے گا تاکہ آج کا سبق اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ اب آپ جائزہ کا ٹیبل مکمل کر لیں۔ شاباش، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔